بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، اس کی اولاد کیوں کر ہوگی؟ زمینوں اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، اس کی اولاد کیوں کر ہوگی؟ اس کی تو بیوی ہی نہیں، حالانکہ اس کی تو بیوی ہی نہیں، اس نے ہر چیز کو پیدا کی ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب جیسے کہ پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا تھا، پچھلی آیت میں یہ بیان ہوا تھا کہ مشرکین کی حماقت کی بات ہو رہی تھی، ان کی بے وقوفی کی، کہ کبھی تو وہ کسی چیز کو شریک کر لیتے ہیں اللہ کے ساتھ، کبھی کسی چیز کو۔ پچھلی آیت میں ذکر گزرا تھا کل کہ جنوں کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا لیا، کہ جن بھی جو ہیں یہ بھی خدا کے ساتھ شریک ہیں۔ تو اس کے اوپر یہ کہ انہوں نے کہا کہ اس کے بیٹے بھی ہیں اور اس کی بیٹیاں بھی ہیں، اور ایسی ایسی خرافات جو اہل عرب کی جو قوم ہے وہ ان کے اندر مبتلا تھی۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اور مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذلک۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ بدیع اس پیدا کرنے والے کو کہا جاتا ہے جس کے سامنے اس چیز کے بنانے کا کوئی نمونہ نہ ہو۔ آپ نے اگر کوئی گھر بنانا ہو تو آپ پہلے اس کی ڈرائنگ بنواتی ہیں یا میپ بنواتی ہیں، اس کے بعد آپ اس گھر کی تعمیر میں جاتی ہیں۔ پھر اس کی الیکٹریکل ڈرائنگ علیحدہ ہوتی ہے، اس کی جو دوسری تیسری چوتھی مختلف قسم کی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کسی نمونے کو سامنے رکھے بغیر وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے، کیونکہ اس نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی ڈرائنگ کے، بغیر کسی نمونے کے اس نے اپنی شان قدرت سے تخلیق کیا۔ تو وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اور ہر چیز اس کی مخلوق ہے۔ اور خالق اور مخلوق کے اندر صرف عبودیت اور بندگی ہی کا رشتہ ہے، یہ رشتہ نہیں ہو سکتا کہ کسی قرابت داری کا رشتہ، کہ وہ خدا کا رشتہ دار ہے، کہ یہ اس کی بیٹیاں ہیں اور یہ اس کا بیٹا ہے اور یہ اس کی بیوی ہے۔ ایسا نہیں ہے، صرف عبودیت کا، کہ اس کا بندہ ہونے، اس کی بندگی کا، کیونکہ اس نے محض اپنی قدرت سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پیچھے سے اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے کہ دیکھو وہ کیسے دن کے اندر رات کو داخل کرتا ہے، رات کے اندر دن کو داخل کرتا ہے، زندہ سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے سے زندہ کو نکال دیتا ہے، زندہ مرغی سے مردہ ایک انڈا نکلتا ہے، اور ایک انڈے سے زندہ مرغی کا چوزا نکلتا ہے، اور زندہ عورت سے مردہ بچہ نکلتا ہے، اور مردہ عورت سے زندہ بچہ نکلتا ہے۔ اسی طرح سورج جو ہے یہ دن اور رات میں تفریق کرتا ہے، ساعتیں بناتا ہے، چاند جو ہے یہ مہینوں کو ڈیوائیڈ کرتا ہے، اور ستارے جو ان سے ہیں یہ انسان کو، مسافروں کو راستہ دکھاتے ہیں، جنگلوں اور بیابانوں میں کس طرح وہ نباتات کو اگاتا ہے، اور پھر کھجور کی مثال، اور پھر انگور کی مثال، اور پھر زیتون کی مثال، اور پھر انار کی مثال، اور پھر کھیتوں کی ان کمپنوں کی مثال۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے بے وقوف اور کیسی حماقت ہے کہ جو ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے اس کے لیے یہ رشتہ داریاں بنا کر بیٹھی ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یہ جو فرشتی ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں، وہ تو بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی ڈرائنگ کے اپنی شان قدرت سے ساری کائنات کو بنانے والا ہے۔ فرزندی یا قرابت کا کوئی رشتہ، یہ کیا بات کر رہے ہیں؟
تو اس سے بیٹوں کی اور دوسرے رشتہ داروں کی اور ان سہاروں کی جون سی کیا ضرورت ہے؟ یہ اپنی نالائکیوں اور اپنی بے وقوفیوں اور اپنی جہالت کی بنا کے پر یہ باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے رشتہ دار ہیں۔ بھئی اس کے تم بیٹے بیٹیاں جو ثابت کرتے ہو، پہلے بتاؤ نا، پہلے بتاؤ کہ اس کی بیوی کون ہے جس کے بدن سے یہ اولاد پیدا ہوئی۔ تو جب اس کی بیوی ہی نہیں ہے تو اس کی اولاد کہاں سے آ گئی؟ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی کہ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، ان یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی اولاد کیسے ہوگی، کیوں کر ہوگی، حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو وہ خوب جاننے والا ہے۔ آگے فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، یہی ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کی مستحق نہیں۔ خالق کل شیء فاعبدوہ، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو۔ وہ علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ جن سے ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اصل میں تمام جہان کا جو نظام ہے، اور یہ پہلے بھی کئی مرتبہ بیان ہو گیا، ایک ضبط کے ساتھ، ایک نظام کے ساتھ، ایک سسٹم کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس بات کو مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا کہ یہ چلانے والا واحد ہے، دو نہیں ہو سکتے، یہ ایک ہی ہے جو چلا رہا ہے۔ مثلا سورج، چاند، ستارے ہمیشہ ایک خاص ڈائریکشن میں چلتے ہیں، اگر کوئی دوسرا بھی ہوتا ساتھ خدا تو ڈائریکشن چینج ہو جاتی، ڈائریکشن چینج، ایک ڈائریکشن میں چل رہے ہیں، کبھی اس ڈائریکشن سے وہ ہٹے نہیں ہیں۔ انسان کے ہاں ہمیشہ انسان ہی پیدا ہوتا ہے، جانور نہیں پیدا ہوتے، جانوروں کے ہاں جانور ہی پیدا ہوتے ہیں، انسان نہیں پیدا ہوتے۔ اسی طرح سیب کے درخت پر سیب ہی لگتا ہے، تربوز نہیں لگتا، اور اسی طرح گندم کے پودوں کے اوپر گندم ہی لگتی ہے، چاول نہیں لگتے۔ تو یہ ساری کائنات ایک نظام واحد کے تحت چل رہی ہے کہ کوئی ایک ہے، کیونکہ ایک ہی سسٹم کے مطابق یہ سارا نظام چل رہا ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے۔ تو وہ ان نشانیوں سے بتا رہا ہے کہ اس کا ناظم واحد ہے، اور اگر اس کائنات کے بنانے والے بے شمار ہوتے تو اس کے نظام میں کبھی یکسانیت نہ ہوتی، اس کے نظام کے اندر کبھی وحدت نہ ہوتی، اس کے نظام ایک جہت میں یا ڈائریکشن میں نہ چلتا، اس کی کئی ڈائریکشنز ہوتی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو یہی کہا تھا، جس کے پیچھے تفسیر گزری تھی، کہ ابراہیم نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اس کو مشرق سے نکال کر دکھا دے، تو اس کو مشرق سے نکال کے دکھا دے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اگر آپ غور کریں تو ہر کثرت کی ایک وحدت ہوتی ہے، اور وحدت جو ہے وہ کسی کثرت جو ہے وہ کسی وحدت کے تابع ہوتی ہے، اور جو کثرت کسی وحدت کے تابع نہ ہو اس کا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ آپ دنیا میں روز اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتے ہیں۔ مثلا ایک کلاس کے اندر اسٹوڈنٹس بے شمار ہیں، مگر ٹیچر کتنے ہوں گے؟ ایک۔ کثرت کے اوپر ایک وحدت ہے، ایک کلاس کے اندر اسٹوڈنٹ بے شمار ہیں مگر ٹیچر ایک، جو اس کلاس کے 40-50 اسٹوڈنٹس کو مانیٹر کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک اسکول کے اندر ٹیچرز بے شمار ہیں مگر پرنسپل ایک۔ کیا کسی انسٹیٹیوٹ کے 2 پرنسپل بھی ہوئے ہیں؟ اسی طرح ایک صوبے کے وزیر کئی ہیں، منسٹرز، مگر چیف منسٹر ایک۔ پھر پاکستان کے چیف منسٹر کئی ہیں، پرائم منسٹر ایک۔ اسی طرح مختلف ملکوں کے اندر جو بادشاہت چلتی ہے، کیا ایک وقت میں 2 بادشاہ ہوتے ہیں؟ اگر 2 بادشاہ ہوں تو اس ملک کا نظام چلے گا؟ کبھی بھی نہیں چلے گا، نظام درم بھرم ہو جائے گا۔ اسی طرح فوج کا
چیف آف دا آرمی اسٹاف ایک ہی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف 4 ہوں. اگر ایسا ہوگا تو تب بھی نظام سارا خراب ہو جائے گا. اسی طرح کسی ادارے کا مینیجنگ ڈائریکٹر یا کسی کمپنی کا یا کسی آرگنائزیشن کا چیئرمین ایک ہی ہوتا ہے یا 2-4 چیئرمین ہوتے ہیں، تو ہر کثرت کسی وحدت کے تابع ہوتی ہے. تو جس طرح کسی ملک کے 2 صدر نہیں ہو سکتے، کسی اسکول کے 2 پرنسپل نہیں ہو سکتے، کسی آرگنائزیشن کے 2 چیئرمین نہیں ہو سکتے، کسی ادارے کے 2 مینیجنگ ڈائریکٹر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اس کائنات کے بھی 2 خدا نہیں ہو سکتے. خدا ایک ہی ہے، خدا ایک ہی ہے. تو یہ نشانیاں جو سی ہیں یہ بار بار بتائی جا رہی ہیں